الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 49 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنہم من یقول اذلی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ ومنہم اور من سے ہم اور ان میں سے من یقول من جو یقول کہتا ہے، کوئی کہتا ہے اذن اجازت دیں لی مجھے ولا تفتنی ولا نہیں تفتی آزمائنی مجھے آزمائش میں مت ڈالیں، الا یاد رکھو خبردار ہو جاؤ، فی الفتنۃ فی میں الفتنہ آزمائش سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وہ فتنے میں آزمائش میں پڑ چکے ہیں، وان جہنم لمحیطہ اور ان بے شک جہنم لمحیطۃ گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو۔ ومنہم من یقول اذن لی اور ان میں سے جو کوئی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں، ولا تفتنی اور مجھے آزمائش میں مت ڈالیں، الا فی الفتنۃ سقطوا آگاہ ہو جاؤ کہ آزمائش میں وہ پڑ چکے ہیں، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ جد بن قیس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سال نصرانیوں کے جلا وطن کرنے میں تو ہمارا ساتھ دے گا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو معاف رکھیے، میری ساری قوم جانتی ہے کہ میں عورتوں کا بے طرح شیدائی ہوں، اور عیسائی عورتوں کو دیکھ کر مجھ سے تو اپنا نفس روکا نہ جائے گا۔ آپ نے اس سے منہ موڑ لیا۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ اس منافق نے یہ بہانہ بنایا حالانکہ وہ فتنے میں تو پڑا ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا، جہاد سے منہ موڑنا، یہ کہ کیا کم فتنہ ہے؟ یہ منافق بنو سلمہ قبیلے کا رئیس الاعظم تھا۔ حضور